أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمارا یعنی تمامی حضرات سب سے پہلے اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جو سبل و سلام کا مرشد اعظم ہے، قرے ارض پہ بیٹھ کر اشارہ کر دیتے ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، اسی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا طبیبا قلوبنا ملجانا ماوانا نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، رات کافی ہو چکی ہے. چند منٹوں کے لیے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. یہ حضرت علامہ مولانا جناب ذو النورین فریدی صاحب کی محبت سمجھیے کہ انہوں نے یہاں آنے پر مجھے مجبور کیا. میں سعادت بخشی حاصل کرنے کے لیے حضرت کے عرس میں حاضر ہوا ہوں. حضرات، سب لوگ تو چلے گئے، آج فیضان محمود و اطہر ہم اور آپ لینے کے لیے آئے ہیں. آج کی محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کہف الورا صاحب قبلہ جو رونق اسٹیج ہے آپ فرما رہے ہیں، اور سرپرستی حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا سعیدین بابو صاحب قبلہ آپ فرما رہے ہیں، اور قیادت حضرت ثقلین بابو فریدی صاحب قبلہ پیر طریقت آپ فرما رہے ہیں، اور سالکین بابو صاحب قبلہ آپ بھی رونق اسٹیج ہے. آپ نے تقریر مولانا ناظم صاحب یا ان کے بعد مولانا آرزو صاحب سے بہت اچھی تقریر سماعت کی. مجھے بھی زیادہ وقت ملتا تو کچھ بیان کرتا، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، کم ہو لیکن تھوڑا اس میں دم ہو. مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. گر قبول افتد زہ عز و شرف. حضرات، یہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا، آج 5ویں تاریخ، آج کلکٹی کا دن ہے نا؟ جانتے ہیں کلکٹی؟ ہاں، آج کلکٹی کا دن ہے. بہرحال لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، بڑا سمسیا ہے، بڑا پریشانی کا دور دورہ ہے. ہر طرف لاک ڈاؤن، ماسک لگاؤ، سینیٹائزر لگاؤ، سوشل ڈسٹینسنگ پیدا کرو. اس لیے آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان ڈرتا نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں.
اگر حکومت کا اگر نہیں حکم ہو تو مسلمان ایک جگہ ہر وقت رہے گا، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت سے نہیں گھبراتے۔ ارے اللہ والے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، موت کو تو گلے لگاتے نظر آتے ہیں، موت کو تو ویلکم سواگتم کرتے نظر آتے ہیں۔ آج آپ نے ابھی میں تو یوں تو مولانا ذو النور بابو صاحب نے ہمیں فوراً کہا کہ آپ کو آنا ہے اٹینڈم، میں تیار ہوا، ایسے پروگرام لیتا نہیں، مگر پیر زادے کا حکم ہوا، اللہ والے کی اولادوں کا بھی حکم ہوتا ہے، تو جو کام اگر بڑے پیر نہیں کرتے ہیں تو چھوٹے پیر سے بڑے پیر کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے بیٹے حضرت زکریا ملتانی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے بیٹے پوتے کا واقعہ، جو عورت کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پوتے نے کہا تھا ایسے ایسے کرنا، تو ایسے ایسے کرنا، کہانی آپ کو معلوم، واقعہ نہیں تول کروں گا، تب جا کے اس کو اولاد ہوئی تھی، تو پوتا پہنچا دیا دادا تک اور اس کا گھر ہرا بھرا ہو گیا۔ تو میں سمجھا کہ یہی بہانے پوتا نے بلایا ہے کہ چلو دادا کے عرس میں حاضری دے دو، ہو سکتا ہے قسمت کا تارا اوج ثریا سے بلند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان ولیوں کا سر کا، ان ولیوں کا جوتی کو ہم سر پر رکھیں گے تو کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم اور آپ عالم بنتے ہیں، ہر جگہ فتح ہوتی ہے، اور دعاؤں کی برکت سے ہم نے حج بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج عرس اطہر بابو میں تشریف لائے ہیں، چند اشعار آپ سماعت کیجئے۔ آفتاب پرضیاء ہے حضرت محمود و اطہر پیا، سبحان اللہ۔ آفتاب پرضیاء ہے حضرت محمود و اطہر پیا، روشنی کا سلسلہ ہے حضرت محمود و اطہر پیا، روشنی کا سلسلہ ہے حضرت محمود و اطہر پیا، اور دافع رنج و بلا ہے حضرت محمود و اطہر پیا، اور عالموں کے رہنما ہے حضرت محمود و اطہر پیا، اور لائق عز و شرف ہے اور ذات حبیب مہر چرخ ولایت ہے حضرت محمود و اطہر پیا۔ حضرات آج عرس محمودی اطہری میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کو کچھ وجاہت کے ساتھ بیان کروں، قلت وقت دامن گیر ہے، مجمع دیکھ کر کے بھی دل گھبرا جاتا ہے، لیکن ایک بات مجھے، ہمیں ایک بات اس پروگرام میں کہنے کو ملا کہ میں تو تقریر کرنے کے لیے سوچا کہ محرم کے بارے میں کچھ بیان کروں، اور حضرت کو محرم سے بہت نسبت تھی، سنتا ہوں حضرت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا اور ذکر شہادت حسین حضرت اطہر بابو علیہ الرحمہ جب سنتے تھے تو اشکوار ہو جایا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے موسلا دھار بارش ہوا کرتی تھی، خوب رویا کرتے تھے، چادریں بھیگ جایا کرتی تھی۔ حالت یہ ہوئی کہ دیکھیے ان سے جب نسبت ہوئی تو آج ان کا عرس ہو رہا ہے، اسی مہینے میں آپ وصال کرتے ہیں۔ یہی طرح سے میں نے ان کو دیکھا، اور جب میں کچھوچا کی دھرتی پہ جہاں سے میں آپ عالمیت کی دستار فضیلت کی لے کر کے آیا، اشرفیہ کے بعد جامع اشرف کے چھوچا سے، جانتے ہو مخدوم پاک کا بھی یہی عالم تھا کہ جب محرم کا چاند نکلا کرتا تھا تو آپ رویا کرتے تھے، اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ زنبیل باندھ کر کے کاندھے میں آپ جمشید قلندروں سے 500 قلندروں کو کہتے تھے کہ یہ یہاں پر کربلا کی طرح آپ دوڑ لگاؤ، 500 قلندروں کے ساتھ یہ آپ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ سارے مریدوں معتقدوں سے کہا کرتے تھے
اور آپ رویا کرتے تھے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ آپ جب بقرعید کا چاند دیکھتے تو روتے نہیں، آپ محرم کا چاند دیکھتے تو کیوں روتے؟ ربیع الاول کا چاند میں روتے نہیں، ربیع الاول کا چاند میں روتے نہیں، ربیع الاخر کا چاند میں روتے نہیں، سفر کا چاند میں روتے نہیں، آپ ذی الحجہ کے چاند میں روتے نہیں، شوال کا چاند میں روتے نہیں، لیکن جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مخدوم اشرف سمنانی کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جانتے ہو جب محرم کا چاند دیکھتا ہوں تو کربلا والے کی وہ شہادت مجھے یاد آ جاتی ہے، میرے دل کو تڑپانے لگتا ہے، مجھے وہ پریشانی وہ دکھ جو آل رسول پر آئی تھی کربلا کے میدان میں، جن کا جھولا جب جبرائیل فرشتے جھلایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں، آج اشقیاء نے ان کو بے آب و دانہ تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا، ان کے بچوں کو بھوکا تڑپایا تھا، سکینہ پیاس سے تڑپتی تھی، یا غارت این آیا من العطش، اے بجان بھوک اور پیاس کی شدت میں میری آنکھیں پھٹتی نظر آتی ہے۔ حضرت عباس تڑپ رہے تھے، حضرت قاسم تڑپ رہے تھے، اے میرے مریدوں سنو سنو، جب کربلا کا وہ تاریخ مجھے یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اس لیے جب محرم کا چاند دیکھتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں۔ دوستو وہی عشق و محبت میں نے دیکھا اور سنا حضرت اطہر بابو کے اندر تھی کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو آپ جب ذکر شہادت حسین کی محفل میں بیٹھتے تو خوب رویا کرتے، خوب رویا کرتے، اور آپ کی خواہش تھی جیسے مخدوم پاک کی خواہش تھی کہ میری موت ہو کسی محرم کے مہینے میں ہو، اور وہی محبت نسبت دیکھو کہ حضرت اطہر بابو کے اندر وہ خواہش تھی کہ میری بھی روح قفس انصری سے پرواز کرے، یہی محرم کا مہینہ ہوتا نظر آئے۔ اللہ اکبر، آج دیکھو محرم کے مہینے میں آپ کا عرس ہو رہا ہے، جیسے رسول پاک کی آل سے محبت تھی ویسا ان کا عرس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حضرات میں ایک بات میں بتاؤں، وقت نہیں قلت وقت دامن گیر ہے، آرزو بابو نے لاسٹ میں ایک تقریر کا ایک موضوع دیا کہ اللہ والے مرتے نہیں، وقت تو بہت میں بولنا بہت چاہ رہا تھا لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یقیناً انہوں نے کہا اللہ والے مرتے نہیں، ارے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، موت کو گلے لگاتے نظر آتے ہیں۔ سنو سنو، رب نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بارہا آپ یہ آیت کریمہ پہ تقریر سماعت کرتے رہتے ہیں، بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، موت کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون کسی پٹی تقریر کے لیے آپ نے موضوع بنا لیا ہے۔ موت کے بارے میں یہاں تو عرس ہو رہا ہے، یہاں تو خوشی کا ماحول ہے، یہاں مرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون سا موضوع آپ لے لیا ہے؟ سنو سنو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آیت کریمہ میں ہے، لیکن کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ موت آتی ہے اور موت آتی ہے تو مر کے مرا رہ جاتا ہے، یعنی وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا نہیں بلکہ ہر نفس کو مر کے مرا رہ جانا ہے۔ یہ قرآن پاک نے کہا کہ موت آتی ہے تو مر کے مرا رہ جاتا ہے، ایسا نہیں، موت آتی ہے آنے واحد کے لیے، چکھ لیتا ہے، پھر چکھ لیا، چکھنے کا مزہ کتنا دیر تک ہوتا ہے؟ ذرا میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی آیت آپ نے سن لیا اور میں آپ کے ذہن کو حاضر کرنا چاہتا ہوں، میں نے تقریر کا موضوع یہیں پر لے لیا۔ آرزو بابو نے کہا کہ اللہ والے مرتے نہیں، واقعہ آپ نے سنا، آپ نے 2-3 واقعہ آپ نے سماعت کیا، اور میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو ذہن کو قریب کر دوں اور ان لوگوں کو بھی قریب کر دوں جو آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ دیکھو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ دیکھیے انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ 2 چیز ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرتی کیا چیز ہے؟ روح مرتی ہے یا جسم مرتا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مرتی ہے؟ روح مرتی ہے یا جسم مرتا ہے؟ آپ نہلاتے دہلاتے ہو کس کو؟ روح کو نہلاتے ہو یا جسم کو نہلاتے ہو؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کفناتے ہو تو جسم کو کفناتے ہو یا روح کو کفناتے
हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा आप रूह की पढ़ते हो या जिस्म की पढ़ते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खाट पर के लेकर के जब जाते हो तो रूह को जाते हो या जिस्म को जाते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में ले जा करके जब जा करके दफन करते हो, कब्र के अंदर उठाते लेटाते हो तो रूह को लेटाते हो या जिस्म को लेटाते हो? तो आप सब कहोगे कि जिस्म को लेटाते हैं, रूह को नहीं लेटाते हैं। तो पता क्या चला कि मरती क्या चीज है? रूह नहीं मरती, जिस्म मरता है। फैसला हो गया कि जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती है। दोस्तों अब जरा से मैं आपको बताऊं, मेरे सरकार ने फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। जो चीज मरने वाली चीज है उसको पहले ही मार दो। अब जरा गौर करो, मरने वाली चीज क्या है? जिस्म मरने वाला है। मरने वाली चीज क्या है? जिस्म मरने वाला है। तो जिस्म मरता है जब जिस्म के अंदर है पार्ट पुर्जे क्या है? पैर है, हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, ये मरने वाला है। रूह नहीं मरती है। अब जरा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जिस्म मरने वाला है, घाट पे जा रहा है जिस्म, लेटाया जा रहा है जिस्म को, कफनाया जा रहा है जिस्म को, दफनाया जा रहा है जिस्म को, नमाज पढ़ाया जा रहा है जिस्म का। अब रूह का नमाज नहीं होती है, जिस्म का पढ़ाया जाता है। मरने वाला क्या है? जिस्म है, रूह नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। तो मरने वाला ये सब पाठ पूज्य है। तो मरने वाला जो मरने वाला है उसी को मार दो। यानी मरने वाली आंख है तो आंख को मार दो, मरने वाली चीज पैर है तो पैर को मार दो, मरने वाला हाथ है तो हाथ को मार दो, मरने वाले तो कान है तो कान को मार दो। क्या मतलब? नफ्स को मार दो, नफ्सानियत को मार दो, नफ्स को मार दो, नफ्सानियत को मार दो। यानी जो चीज नफ्स चाहती है, यानी पैर चाहता है कि गंदे रास्ते पे चलो, आप उसको मार दो। कान चाहता है कि गलत चीज सुने, गाना डीजे लोग कहते हैं, ये सब चीज सुनते हैं, लेकिन उसको मार दिया है। आंख देखती है बुरी चीज को, लेकिन उसको मार दिया है। ये चीज जो मरने वाली है अल्लाह वालों ने पहले ही मार दिया है। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मरने वाली चीज पहले ही मर चुकी है। जब जिंदा हयात ज़ाहिरी में थे तो मार दिया है। अब जब उनकी रूह कफस अंसुरी से परवास कर गई है तो खाट पे ले जा रहे हो। तो दोस्तों सुनो सुनो, क्या लेकर के जा रहे हो? जो मरने वाली चीज है तुम तो उसी को लेके जा रहे हो। जिस्म को ले जा रहे हो, पाँव को ले जा रहे हो, हाथ को ले जा रहे हो, आंख को ले जा रहे हो। और सुनो, जो मरने वाली चीज कल भी न थी और आज भी न है, यानी मरने वाली चीज रूह न थी तो कल भी जिंदा थी। और जब रूह कफस अंसुरी से परवास कर चुकी है, जिस्म पे जा रहा है, जिस्म खाट पे जा रहा है, रूह को नहीं मौत आ रही है। रूह पहले जिंदा थी, अब खाट पे जा रहा है तो जिस्म जा रहा है। रूह कल भी जिंदा थी और मरने के बाद रूह आज भी जिंदा है। जब कब्र के अंदर जिस्म को डाल दिए हैं तो रूह जिंदा कल भी थी, कब्र के अंदर है। अतहर बाबू आज भी जिंदा है, इसलिए कि कल रूह जिंदा थी और कब्र के अंदर अतहर बाबू लेटे हुए आज उनकी रूह जिंदा है, उनकी रूहानियत जिंदा है। मौत आती है, नफ्स को मौत आती है, नफ्सानियत को मौत आती है, रूह को नहीं मौत आती है। रूह का गलबा है। रूह कल भी जिंदा था, रूह कल भी जिंदा थी, रूह आज भी जिंदा है। जब हयात ज़ाहिरी में थे तो रूह जिंदा थी और हयात ज़ाहिरी से कूच करके बातिन की तरफ जा रहे हैं तो भी रूह जिंदा है, रूहानियत जिंदा है। कब्र में देख रहे हैं, कब्र से अतहर बाबू इस महफिल को देख रहे हैं। दोस्तों जानते हो कितने ताकत है मेरे गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े यज़दानी, क़िंदिल नूरानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हयात ज़ाहिरी में थे तो आपने फरमाया था क्या? लो इनकशफत औरतु मुरीदी बिल मशरिक़ वाना बिल मग़रिब लसतरतुहा। मेरा मुरीद अगर पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ और मेरा मुरीद का सत्र खुल जाए तो उसके सत्र को पोशी करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। वही रूहानियत ताकत तो हजरत अतहर बाबू, मोइन बाबू, नूरुल हसन बाबू के अंदर आई है, सईदन बाबू, अतहर बाबू, सकलैन बाबू के अंदर आई है। तो दोस्तों सुनो, कल भी रूह जिंदा थी, आज भी रूह जिंदा है, रूहानियत जिंदा है। कल भी तुम्हारी मुराद को पूरी कर रहे थे, आज भी मुराद को पूरी कर रहे हैं। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो मौत को गले लगाते नजर आते हैं। कल भी जिंदा है, आज भी कब्र अनवर से वो हम मुरीदों को देख रहे हैं, हम अकीदत
بندوں کو دیکھ رہے ہیں. دوستو اللہ والے زندے ہوتے ہیں, دوستو اللہ والے زندہ ہوتے ہیں, وہ دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ والوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ لوگ سایہ کی طرح ہوتا ہے. دنیا کو ایسے سمجھو جیسے کہ تمہارا سایہ ہے. سایہ جانتے ہیں, انسان اگر سایہ کی طرف رخ کر کے اگر چلنا چاہے تو دوڑتے دوڑتے تھک جائے گا, پریشان ہو جائے گا, مگر سایہ کو پکڑ نہیں سکتا ہے, پکڑ نہیں سکتا. اور اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ اب پکڑ لے گا تو تب پکڑ لے گا, اس کا قدم اس کا سایہ نہیں چھوڑتا ہے, چھوڑتا ہے سایہ نہیں چھوڑتا ہے. بہت